آپس میں کوئی ریزرویشنز اور کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں. یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت دراصل یہ چاہتی ہے کہ شاید اس قسم کے اقدام کر کے وہ لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ جناب ہم اتنے لبرل، ہم اتنے فلاں، ہم اتنے فلاں. لیکن وہ یہ ڈوئل پالیسی جو ہے کہ اقوام متحدہ سے کام ان کو نہیں کرنے چاہیے. قاری صاحب آپ کچھ اس پہ اضافہ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم نے موضوع کے حوالے سے بڑی جامع تحویل میں ہے وہ مسجد. وہ تو گورنمنٹ کی تحویل میں ایک طرف وہ مساجد کے تقدس کو پامال کر رہی ہے اور دوسری طرف نان ایشو کو ایشو بنا کر مسلمانوں میں اشتعال اور اضطراب پیدا کر رہی ہے. یہ حکومت ملک کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے؟ جزاک اللہ. کوئی سوال ہو تو حضرت موجود ہے. میں یہ ہے کہ یہ ایشو چونکہ حضور غوث بحلق ذکریہ ملتانی کے مزار کے احاطے میں مسجد سے متصل مندر کی تعمیر کا معاملہ چونکہ ڈائریکٹ ملتان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے جس طرح یہاں پہ ہائی لائٹ ہوگا دوسرے مقامات پہ اس انداز سے تو ہائی لائٹ نہیں ہوگا. لیکن اس ایشو پہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک وہ خاموشی ہے. شاید وہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. پھر خاموشی کا لائے حمل تو شور ہی ہے جی، ہم شور مچا رہے ہیں. دیکھیں جی، ہم کوئی تخریب کاری تو نہیں کرنا چاہتے، کوئی ہنگامہ آرائی تو نہیں کرنا چاہتے. ہم تو ایک بتا ہی رہے ہیں نا. اگر اس کے حوالے سے حکومت نے اپنی پالیسی نہ بدلی، خاموش رہے، علیحدہ بات ہے. لیکن اگر انہوں نے مندر کی تعمیر شروع کی تو پھر ظاہر ہے اس کا ری ایکشن آئے گا. سامنے آ چکا ہے، لیکن جب تک بات بار بار دہرائی نہ جائے اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. مدنی ریاست کے قیام کی دعوے دار حکومت وطن عزیز میں مندروں کو تعمیر کرا کر مسلمانوں کے جذبات سے نہ صرف کھیلنا چاہتی ہے بلکہ امن عامہ کو تباہ کر رہی ہے. بحیثیت مسلمان کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ قیام پاکستان کے وقت جو مندر ختم ہو چکے اور وہاں